سنو حدیث پاک، حضور فرماتے ہیں اہل بیت کا باغی جو اہل بیت کے بغض میں مر گیا وہ کافر مرا۔ رکھی ہے کتاب، جو دیکھنا چاہے دیکھ لے، کافر مرا، کافر۔ یہ خانقاہ عصمتیہ کے گھر کی بات نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے، حضور پاک کی حدیث ہے۔ جن کا تم ممبر سجاتے ہو، جن کے نام کا اسٹیج لگاتے ہو، جن کے نام کا ممبر بناتے ہو، اسی آمنہ کے لال کا قول ہے، اسی آمنہ کے لال کی حدیث ہے۔ یہ تم سے بیان نہیں ہوتا۔ وہ ممبر کس کام کا، وہ ممبر کس کام کا جس میں حضور کی تعظیم بیان نہ کی جائے؟ وہ اسٹیج کس کام کا جس میں اہل بیت کے باغی کا رد نہ کیا جائے؟ وہ محفلیں کس کام کی جس میں اہل بیت کا ذکر نہ کیا جائے؟ الحمدللہ ہم اسٹیج بھی بناتے ہیں، اہل بیت پاک کے لیے بناتے ہیں، ممبر بھی بناتے ہیں، اہل بیت پاک کے لیے بناتے ہیں، ہم محفلیں سجاتے ہیں اہل بیت پاک کے لیے، اور اسے انداز میں کرتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، بہت بھی دور ہو، اب رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تعزیہ بنائے حشمتی، لنگر کرے حشمتی، علم اٹھائے حشمتی، علم لگائے حشمتی، اہتمام کرے امام علی مقام کے شربت کا حشمتی، اور جلاب شروع ہو جائے ناصبی ملانوں کو۔ تم ملانوں جن کا کھاتے ہو، ناصبی پلو اہل بیت کا صدقہ کھا کے، اہل بیت کا کھا کے اور انہی کے باغی بن رہے ہو۔ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں تعزیہ داری حرام ہے، تعزیہ داری حرام ہے۔ ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے جب، یاد ہے ہم کو، ہمارے گاؤں میں بھی ناجیب ملانے جو ہے تقریر کرتے تھے تعزیہ داری، ڈائریکٹ تعزیہ داری حرام۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تعزیہ داری حرام، تعزیہ داری حرام، ڈائریکٹ یہی کہتے تھے تعزیہ مت بناؤ، یہ مت کرو، وہ مت کرو، تعزیہ کے پاس تبرک رکھ کے فاتحہ مت دلاؤ، جو ہے خوشبو مت لگاؤ، وہاں اگربتیاں مت جلاؤ، منت مت مارو، سب یہ حرام، تعزیہ داری حرام۔ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تو میاں یہ کس نے کہا ہے تعزیہ دار عقیدتاً ہم میں سے ہے۔ اب آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر کے ساتھ کریں، اور بالکل آپ لوگ جو ہے سننے اور سنانے کا ماحول بنائیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اتنے دور سے آپ سب کی محبت میں آئے ماشاءاللہ، جس محبت سے بیان ہو اسی محبت سے آپ حضرات سنیے، اور جو ہے اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، سرکاروں کی بات ہے، اچھی لگتی ہے تو نعرہ تکبیر اور جو ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بھی لگائیے، تاکہ جو ہے آپ کے اصال ثواب میں جو ہے نام اعمال کے جو ہے اضافہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مشرب شیر سنت، مشرب شیر سنت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ مجمع بیدار ہے مگر پیچھے والے لگ رہا سو رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، من کنتو مولا، من کنتو مولا، میرے نبی نے بولا، میرے نبی نے بولا، میں مر جاؤں تو کہنا، میرے کفن پہ لکھنا، مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ، مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فیض رضا، فیض رضا، اتاریوں پہ، اتاریوں پہ، شاکریوں پہ، دیوبندیوں پہ، رابضیوں پہ، کلیوں پہ، نعرہ حیدری، بل کنتم مولا، بل کنتم مولا۔
میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا میں اس کا مولا میں مر جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا میری کفن پہ لکھنا حق حسین حق حسین حق حسین یزیدیت یزیدیت حسینیت حسینیت عزیادار معصوم ملت عزیادار معصوم ملت حضور باجی صاحبہ حضور باجی صاحبہ رحمتوں کا سلسلہ رحمتوں کا سلسلہ سرکار شہر ہندوستان سرکار شہر ہندوستان سرکار ناصر ملت سرکار ناصر ملت اسٹیج پر رونق افروز حضرت حافظ و قاری عبد المختار صاحب قبلہ حشمتی و جملہ احباب اہل سنت، عزیز بچوں، نوجوان، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا ایکو بڑھائیے، تھوڑا ایکو۔ خیر و عافیت سے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ۔ پیچھے والے لگتا ہے خیریت سے نہیں ہے، خیریت سے ہیں؟ 3 سال کے تقریباً عرصے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، یہ بھی سرکاروں کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ ایکو بڑھائیے، ایکو۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومستیدہ ملتہ اولی الأید والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے قبل اس کے کہ ہماری اور آپ کی گفتگو اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، خاتم الرسل، احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کرے۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابتدائے سخن کلام اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان، میں آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں تجوید کے ساتھ۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، ملاحظہ فرمائیں، سننے کے موڈ میں ہیں؟ ماشاءاللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں غمتا تیرا،
حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور کہہ اٹھے دے کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے، وہاں کیا جو تو کرم ہے، شہبت تیرا نہیں سنتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کے پاس کوئی سائل آئے گا کچھ مانگنے کے لیے، آئے گا کچھ مانگنے کے لیے، آپ اس کو دے دو گے، ایک بار دو گے، دو بار دو گے، تین بار دو گے، چار بار دو گے، زیادہ سے زیادہ 5 بار دے دو گے، ایک بار کے بعد دوبارہ ہی دینا بڑا مشکل ہے، دوبارہ ہی دینا بہت بڑا دلدار ہوگا، بہت بڑا دل والا ہوگا تو وہ 2-3 بار 5 بار دے سکتا ہے، لیکن بار بار آئے گا تو بار بار تو نہیں دے گا نا، کہہ رہے تو بھی کل آیا تھا، ابھی 2 دن پہلے آیا تھا، پھر سے آ گیا تو مانگنے کے لیے، نہیں دے گا، واپس کر دے گا، لیکن وہ ذات حضور کی ہے، سبحان اللہ، وہ ذات آمنہ کے لال کی ہے کہ منگتا ہے ایک بار نہیں 1000 بار آیا عطا کر دیا۔ اور پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بار 1000 بار کیا، اگر حضور کی بارگاہ میں ایک بار سائل آ گیا ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک بار منگتا آ گیا ہے اور جھولی بھر کے چلا گیا ہے، دوبارہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور حاتم طائی بہت سخی تھا، حاتم طائی بہت سخی تھا، نام سنا ہے نا حاتم طائی کا، کہا حاتم طائی بہت سخی تھا، فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ وہ غریبوں میں مسکینوں میں اپنے مال کو وقف کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی آتا، یہاں تک کہ ایک سائل 7 بار آیا اور 7 بار حاتم طائی نے اس کو دیا، 7 بار دیا، 7 بار مانگا، 7 بار دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں سخاوت جیسا کیا ہے، حاتم طائی ہے 7 بار دے دیا، 7 بار دے دیا تو اس کو اتنا کم دیا ہی کیوں تھا کہ 7 بار آنے کی ضرورت پڑی؟ ارے سب سے بڑا سخی تو آمنہ کا لال ہے، ایک بار مانگتا آیا، دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑی۔ فرمایا اعلیٰ حضرت نے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ شعر ملاحظہ فرمائے، کچھ بشر ہو کچھ بشر ہو لیکن آتے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیانے خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرشتہ تیرا، خسروا عرش پہ
والے ہیں، زمین والے. زمین والے کیا جانیں گے؟ جو زمین والے ہیں. یہ وہابڑے کیا جانے؟ یہ دیو کے بندے کیا جانے؟ یہ تطہیری اتاری کیا جانے؟ یہ تو فرش والے ہیں. ارے اعلیٰ حضرت کی ذات ہے سبحان اللہ. وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کہ جب 14ویں صدی کے اندر فتنوں نے جنم لینا شروع کیا، وہابیت کا فتنہ الگ، دیوبندیت کا فتنہ الگ، نجدیت کا فتنہ الگ، اہل حدیث کا فتنہ الگ، قادیانیت کا فتنہ الگ، رافضیت کا فتنہ الگ، خارجیت کا فتنہ الگ. اس دور کے اندر 14ویں صدی کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بریلی کی دھرتی پر آ کر یہ اعلان کر دیا، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے کیا جانے؟ ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. بس جلدی جلدی یہ شعر مولا فرماتے ہیں بس اب نجم میں نہیں نثر میں سناؤں گا، نجم میں نہیں نثر میں سناؤں گا. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور جھوم کر پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز صاحبین حضرات، میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی، اللہ رب العزت 25ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب آپ فرما دیجئے، محبوب آپ فرما دیجئے. رب کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے، محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگو، اے لوگو، میں نے تم پر جو تبلیغ اسلام کی، میں نے تم پر جو دین اسلام پہنچایا، قرآن کیا ہے وہ بتایا، اللہ کا کلام بتایا، اللہ کا حکم بتایا، میں اس کے بدلے تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا. میں اس کے بدلے تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، مگر اہل بیت پاک کی محبت. اس کے بدلے میں نے جو تم پر اسلام دیا، اسلام سکھایا، دین اسلام کی تبلیغ کی، قرآن بتایا، رب کا کلام بتایا، رب کا حکم بتایا، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں. یہ رب کا حکم ہے، رب کا فرمان ہے. الا المودۃ فی القربى، مگر اہل بیت پاک کی محبت. اہل بیت پاک کی محبت، اہل بیت پاک سے محبت کرو. فرمایا تھا کہ جب جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، یہ جب آیت نازل ہوئی، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کو صحابہ کرام کے سامنے پڑھا، بیان فرمایا، اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے، اللہ کا یہ کلام ہے کہ میرے اہل بیت پاک سے محبت کرو، میرے اہل بیت پاک سے محبت کرو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ وہ آپ کے اہل بیت کون ہیں جن پر محبت تمام مومنین کے لیے واجب ہو گئی ہے؟ تمام مومنین کے لیے ان سے محبت واجب ہو گئی ہے. وہ کون ہے آپ کے قرابت دار؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی والفاطمۃ والحسین والحسن وابناہما. فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، اور ان کی آل ہے، ان کی اولاد ہے.
اچھا اہل بیت پاک سے محبت کرتے ہم الحمدللہ، یہ اہل بیت پاک کی محبت میں تعزیہ شریف رکھا ہے، اہل بیت پاک کی محبت میں علم شریف رکھا ہے، اہل بیت پاک کی محبت میں نیاز رکھا ہے، اہل بیت پاک کے محبت میں لنگر شریف کیا، یہ سب کچھ جو اہل بیت پاک کی محبت میں، یہاں بیٹھے ہوئے بھی اہل بیت پاک کی محبت میں، اہل بیت پاک کی محبت میں۔ اچھا اگر ہم کچھ کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ کیا ملے گا، اس کا انعام کیا ملے گا، ہمیں اجر کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل بیت پاک سے محبت کے بہت سارے انعامات ہیں، ان میں سے میں آپ کے سامنے 10 بیان کر دیتا ہوں۔ کتنے؟ 10 بیان کر دیتا ہوں، بالکل سنجیدگی کے ساتھ سنیے، غور سے سنیے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت پاک سے محبت کے 10 انعام بیان فرمائے۔ آپ اہل بیت پاک کی محبت میں بیٹھے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اہل بیت پاک سے محبت کے بہت بڑے انعام ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی، تمہیں رزق دیا، تمہیں پیدا کیا، اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي۔ یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، خانقاہ عصمتیہ کی بات نہیں ہے، یہ مدینے والے آقا کی بات ہے، مدینے والے آقا کی حدیث ہے۔ اٹھاؤ ترمذی اور مشکات، دیکھو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، ابھی آپ کہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو یہی ایمان ہے، یہی جان ہے، ہم نے کہا نہیں، یہی صرف ایمان یہی جان نہیں، سنو آگے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو، پھر فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، میرے اہل بیت پاک سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، میرے اہل بیت پاک سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ پھر آگے سنیے، اب یہ آپ بتا دیا، اب انعامات کیا ہیں اہل بیت پاک کے محب کے لیے، جو اہل بیت پاک سے محبت کرتا ہے اس کے لیے انعامات کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ غور سے سننا، فرمایا جو اہل بیت پاک کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا، کہیے سبحان اللہ، وہ شہید مرا۔ پھر فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو اہل بیت پاک کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا، وہ بخشا گیا، وہ بخشا گیا۔ پھر فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو اہل بیت پاک کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ توبے کی حالت میں گیا، وہ توبے کی حالت میں گیا۔ اب آگے اور سنیے، فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا، وہ مکمل ایمان کے ساتھ گیا، وہ مکمل ایمان کے ساتھ گیا۔ پھر فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت الی الجنہ ثم منکر و نکیر۔ اہل بیت کا محب، اہل بیت پاک سے محبت کرنے والا، اہل بیت پاک کی محبت میں جب دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا، تو فرماتے ہیں حضور کہ جب ملک الموت آتے ہیں، ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے آتا ہے تو ملک الموت اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ملک الموت آئے جنت کی بشارت دیے، روح لے کے چلے گئے، وہ قبر میں گیا، وہ قبر میں گیا، قبر میں کون آیا؟ منکر اور نکیر، منکر اور نکیر آئے قبر میں۔ حضور فرمائے یہی نہیں کہ ابھی صرف ملک الموت نے نہیں،
صرف ملک الموت نہیں بلکہ جب قبر کے اندر جائے گا نکیرین آئیں گے تو وہ بھی جنت کی بشارت دیں گے، وہ بھی جنت کی بشارت دیں گے۔ تم کہو قبر کے اندر جاؤ گے سانپ آئے گا، بچھو آئے گا، کیڑے آئیں گے، مکوڑے آئیں گے۔ ابے اتاریو ہم بھی کہتے آئے گا، لیکن اہل بیت پاک کے محب کے قبر میں نہیں، اتاریوں کے قبر میں آئے گا۔ ارے اہل بیت پاک کی قبر، اہل بیت پاک کے محب کے قبر میں تو یہ انداز ہوگا، یہ لہجہ ہوگا، لہد میں عشق رخے شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اہل بیت پاک کے محب کا تو یہ عالم ہوگا، یہ انداز ہوگا۔ میرے قبر کی رات وہ کیا رات ہوگی، وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی، یہ انداز ہوگا۔ نکیرین آتے ہو مرقد میں آؤ، وہی آقا ہوں گے، وہی بات ہوگی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان آل و اصحاب و اطرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جواب ہاں، بولا کریے۔ اہل بیت پاک کا جو محب ہے اس کا انداز یہ ہوگا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ فرمایا کہ نکیرین اس کو جنت کی بشارت دیں گے، پھر نکیرین اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس کو جنت کی بشارت تو مل گئی، اب جنت میں جائے گا کیسے، کس طرح لے کے جایا جائے گا، یہ بھی سن لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد یزف بالجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ جان لو کہ جو اہل بیت پاک کی محبت میں مر گیا، اہل بیت پاک کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، اس کو جنت میں اس طرح لے کر جایا جائے گا عزت کے ساتھ۔ جنت میں اس طرح اس کو عزت کے ساتھ لے کر جایا جائے گا جیسے پہلی رات کی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے کر جایا جاتا ہے۔ اب آگے سنیے، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ الی الجنہ، فی قبرہ بابان الی الجنہ۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان لو جو اہل بیت پاک کی محبت میں دنیا سے انتقال کر گیا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آگے سنیے، حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ۔ مزارا، مزارا، زور سے، مزارا ملائکۃ الرحمہ، مزارا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کنتو مولا، کنتو مولا، نیت کا کام کریں گے، نیت کا کام کریں گے۔ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اشرف شیر سنت، مظہر اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ۔ ابھی بتا دوں صلاح کلیوں کا، صلاح کلیوں کو بتا دوں، ٹائٹل اعلی حضرت کا، لیبل بریلویت کا، مزار پہ مت جانا، مزار پہ جانا 4 قدم دور کھڑے رہو، 4 قدم دور کھڑے رہو۔ اعلی حضرت کا فرمان ہے، اعلی حضرت کا فرمان ہے، اعلی حضرت نے لکھا ہے مزار پہ جاؤ، مزار پہ جاؤ 4 قدم دور کھڑے رہو، اعلی حضرت نے لکھا۔ ہم نے کہا میاں کہاں سے پڑھ کے آیا، کہاں سے پڑھ کے آیا؟ اعلی حضرت نے کیا لکھا پورا بتاؤ نا۔ آدھا کیوں بتا رہے ہو، آدھا کیوں بتا رہے ہو؟ یہ دوگلا پن چھوڑ دو، یہ مکاریاں چھوڑ دو، یہ عیاریاں چھوڑ دو۔ اعلی حضرت نے مکمل بات لکھی ہے، مکمل بات کہو۔ اعلی حضرت نے فرمایا ادب غالب ہو تو 4 قدم دور کھڑے رہو، عشق غالب ہو تو لپٹ جاؤ، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔
मोहब्बत इश्क मोहब्बत मोहब्बत प्यार मोहब्बत आला हजरत अशरफ शेर सुन्नत। इश्क गालिब हो, लिपट जाओ, कोई मुआखजा नहीं है। अबे हम बता दे तुमको, हुजूर की हदीस पाक है, तुम लोगों को मना करते हो, तुम आवाम को मना करते हो। यहाँ पे हुजूर फरमाते हैं, जान लो खबरदार, जो अहले बैते पाक की मोहब्बत में दुनिया से चला गया, अहले बैते पाक की मोहब्बत में मर गया, उसकी कब्र में हाजिरी देने रहमत के फरिश्ते आते हैं। उसकी कब्र में हाजिरी देने रहमत के फरिश्ते आते हैं। तो बुजुर्गाने दीन, औलियाए कराम, औलिया अल्लाह तुम्हारे हाजिरी के मोहताज नहीं है। अरे उनकी कब्र में तो फरिश्ते आया करते हैं हाजिरी देने के लिए। सुभान अल्लाह। जो दुनिया से अहले बैत की मोहब्बत में चला गया, वो उसकी कब्र में रहमत के फरिश्ते हाजिरी देने आते हैं। अब आखिरी सुन लीजिए, आखिरी सुन लीजिए। कहते मैं अहले सुन्नत वल जमात, मैं अहले सुन्नत वल जमात, मैं अहले सुन्नत वल जमात। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, अरे मैं हवा नहीं बोल रहा हूँ, किताब रखी हुई है, किताब रखी हुई है, जिसको देखना हो देख सकता है। और हाँ, आज वक्त ना मिले, आज दिक्कत हो तो अभी 2 दिन और रुका हुआ हूँ, जिसको आना चाहे, जो आना चाहे आके बात कर ले, देख सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हस्मती दलाइल के साथ बोलता है, क्योंकि वो अपने घर की बात नहीं बल्कि आला हजरत की बात बताता है। हाँ, वो कहता है मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, वो कहता है मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। हाँ, वो कहता है मैं अहले सुन्नत। बेटा, मौला अली की मुखालिफत करके अहले सुन्नत वल जमात वाले नहीं बनोगे, नासबी बन के अहले सुन्नत वल जमात वाले नहीं बनोगे, अहले बैत के बागी होगे, अहले सुन्नत वल जमात नहीं बनोगे। अरे अहले सुन्नत जमात वो है जो हुजूर ने फरमाया, मन माता अला मुहम्मदिन माता अला सुन्नती वल जमात। हुजूर फरमाते हैं जान लो जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया, वो अहले सुन्नत वल जमात में मरा। ये तो हो गया अहले बैत के मुहिब्बों के लिए, जो अहले बैत के मुहिब है, अहले बैत पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, ये उनके लिए है। अब इनके लिए क्या है, इन नासबी मुल्लाओं के लिए क्या है, इनका भी सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं जो अहले बैत पाक के बुग़्ज़ में मरा, जो अहले बैत पाक के बुग़्ज़ में मरा, उनका मुखालिफ होकर मरा, तो हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो इस अंदाज में हाजिर होगा कि उसकी पेशानी के बीच, उसके दोनों आंखों के बीच लिखा होगा अल्लाह की रहमत से महरूम, अल्लाह की रहमत से महरूम। अब दूसरी हदीस सुनाऊंगा तो इनके जो है जुलाब लग जाएंगे, परेशानी हो जाएगी, अरे ये कैसे कह दिया, हम में थोड़ी कह रहे भाई, हदीस पाक है, हदीस पाक है, ये कैसे कह दिया। हस्मती जिसको चाहते सुलाकुल्ली बोल देते हैं, जिसको चाहते काफिर बोल देते हैं, तो हस्मती अपने घर से नहीं बोलता है। सुनो हदीस पाक, हुजूर फरमाते हैं अहले बैत का बागी जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मर गया वो काफिर मरा। रखी है किताब, जो देखना चाहे देख ले। काफिर मरा, काफिर, काफिर मरा। ये खानकाह अशमतिया के घर की बात नहीं है, ये हदीस पाक है, हुजूर पाक की हदीस है। जिनका तुम मेंबर सजाते हो, जिनके नाम का स्टेज लगाते हो, जिनके नाम का मेंबर बनाते हो, उसी आमिना के लाल का कौल है, उसी आमिना के लाल की हदीस है। ये तुमसे बयान नहीं होता। वो मेंबर किस काम का, वो मेंबर किस काम का जिसमें हुजूर की ताज़ीम बयान ना की जाए। वो स्टेज किस काम का जिसमें अहले बैत के बागी का रद्द ना किया जाए। वो महफिलें किस काम की जिसमें अहले बैत का जिक्र ना किया जाए।
الحمدللہ ہم اسٹیج بھی بناتے ہیں اہل بیت پاک کے لیے بناتے ہیں، ممبر بھی بناتے ہیں اہل بیت پاک کے لیے بناتے ہیں، ہم محفلیں سجاتے ہیں اہل بیت پاک کے لیے، اور اسے انداز میں کرتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب بہت ہی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ مشرب شیر سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ ہاں تو حضور فرماتے جو اہل بیت کے بغض میں مرا وہ کافر مرا۔ ابھی اور بتا دوں ہاں، حضور فرماتے ہیں اہل بیت کا باغی، اہل بیت کا مخالف 3 میں سے خالی نہیں ہوگا، 3 میں سے ایک ہوگا، 3 میں سے ایک ہوگا، یا تو منافق ہوگا پہلا، یا تو منافق ہوگا، یا تو حیضی بچہ ہوگا، یا تو ولد الزنا ہوگا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں حرامی، یا تو وہ حرامی ہوگا، یا تو حیضی بچہ ہوگا، یا تو منافق ہوگا۔ حدیث ہم نے بیان کر دی، ناظمی ملانو ڈیسائیڈ تم کرو اب ان تینوں میں سے کیا ہو تم، کیا بات ہے حضرت؟ ڈیسائیڈ تم کرو، حیضی بچے ہو یا ولد الزنا ہو، یہ تحقیق اپنی ماں سے کر لینا، اور منافق ہو تو خود تحقیق کر لینا۔ ہاں بھائی، اب تمہیں حیض کا پتہ چلے گا تو اپنی ماں سے پتہ چلے گا، ولد الزنا حرامی ہونے کا پتہ چلے گا، ارے کہتے ہیں اسٹیج پہ حرامی کہہ دیا، سور کہہ دیا، یہ کہہ دیا، کیا کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے تو اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، حضور تو سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے، ہم نے کہا ہاں بے شک حضور سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین ہے، حضور سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر آئے ہیں۔ ماں کا بیان کرو، باپ کا بیان کرو، باپ کا ادب کیا ہے، ماں کے حقوق کیا ہے، باپ کے حقوق کیا ہے، جورو کے حقوق کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، یہ بیان کرو۔ ہم نے کہا جس قرآن سے تم نے اٹھایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کو ہم بھی پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں، محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہی قرآن جس کے اندر اللہ نے نماز کے لیے ارشاد فرمایا، وہی قرآن جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن کے اندر نماز کا حکم فرمایا، وہی قرآن جس قرآن کے اندر زکوٰۃ کا حکم فرمایا، وہی قرآن جس قرآن کے اندر روزے کا حکم فرمایا، وہی قرآن جس قرآن کے اندر ماں باپ کے احترام کے لیے حکم فرمایا، اسی قرآن کے 29ویں پارے کے اندر سورہ قلم میں رب ارشاد فرماتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ ہاں یہ بھی سنا دو نا، یہ بھی تو بتا دو، نماز تو بتا رہے ہو، روزہ تو بتا رہے ہو، ہاں نماز بتا کے چندہ مانگو، روزہ بتا کے چندہ مانگو، اس سے تو کوئی نہیں، اس سے کوئی نہیں ہوگا ناراض ہوگا، سب خوش ہو جائیں گے۔ ہاں نماز کے لیے بتا رہے، روزے کے لیے بتا رہے، تو میاں یہ بھی بتا دو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، رب نے فرمایا وہ حرامی ہے، یہ بھی بتا دو نا۔ سَنَسْمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ان قریب ہم ان کے سوروں جیسی، ان قریب ہم ان کے سوروں جیسی تھوتھنیوں کو داغ دیں گے۔ یہ اسٹیج ہے، یہ امام علی مقام کا تعزیہ شریف رکھا ہوا ہے۔ ہاں یہاں ایک ہلچل مچ رہی ہے، جہاں پہ تعزیہ شریف رکھا ہوتا ہے، علم شریف رکھا ہوتا ہے، وہاں پہ رحمت نہیں آتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جہاں پہ تعزیہ شریف رکھی جائے معاذ اللہ کہتے ہیں وہاں پہ رحمت نہیں آتی، علم شریف رکھا جائے رحمت نہیں آتی، جوروں کے ساتھ سونے میں رحمت آتی ہے، جوروں کے ساتھ سونے میں رحمت آتی ہے۔ ابے ناصبی ملانو
سن لو، اس حشمتی غلام کا چیلنج ہے، اماں نے دودھ پلایا ہے، اگر اپنے باپ کی محنت ہو، محلے والوں کی محنت نہیں ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، تو آؤ ثابت کرو کہ جس جگہ تعزیہ شریف رکھا جائے وہاں پہ رحمت نہیں آتی۔ ابے یہ تمہارا عقیدہ ہوگا، اور آؤ اپنا یہ عقیدہ، گندا عقیدہ ثابت کرو۔ الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں جہاں پر تعزیہ شریف رکھا گیا، کربلا والوں کے صدقے جو اس سائے میں آ گیا وہ بخشا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمی ملاؤں کی جلی جلی، عظمی ملاؤں کی جلی جلی، عظمی ملاؤں کی جلی جلی، سنیت کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے، مسلک اعلی حضرت، مظہر اعلی حضرت۔ ہاں، بات آگے بڑھ جائے گی۔ جل لو، مر لو، تمہارے پپا چلے گئے جہنم میں، اور تم بھی جہنم میں ہی جاؤ گے، تم بھی جہنم میں ہی جاؤ گے۔ بہت آئے مٹانے والے، اہل بیت کا ذکر مٹانے والے، بہت آئے حضرت علی کا ذکر مٹانے والے، ابے تم کیا ذکر مٹاؤ گے؟ آؤ علامہ حسن سے سنو، جن کی پاکی کا خدائے پاک۔ ہاں، تم کیا کرو گے؟ تم مٹاؤ گے، تم مٹاؤ گے، ارے تم مر جاؤ گے، مٹاتے مٹاتے خود مٹ جاؤ گے۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خان اہل بیت، تم کو مزدانار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور تم کہتے ہو بے تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ سدرا کے مکی بے اجازت ناسمی ملاؤ، اہل بیت پہ بھونکنے والوں کتوں سنو، بے اجازت جن کے گھر جبن کا سناتے جائیں گے۔ بات یہاں پہ آ گئی، جب تک دم میں دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، تب تک مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ اے اعلیٰ حضرت آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک دم ہے ذکر ان کا سنائیں گے۔ مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے پہلے ہی بتا دیا، وہ پڑھو جو میں نے لکھا، ابھی مرنے تک نہیں ہے، مرنے کے بعد بند نہیں ہوگا۔ رضا نے بتا دیا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس ندی کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد۔ میں آپ کو بتانے لگا حضرت علی کی وہ ذات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت یہ کہتے ہیں علی کا ذکر زیادہ کرنے سے رافضیت بڑھتی ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن سنو، ہماری بات نہیں، خانقاہ حشمتیہ کی بات نہیں، بلکہ مدینے والے آقا کی بات سنو۔ ان عائشہ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر علی کن عبادہ، حدیث پاک ہے بھائی۔ تم کہتے ہو کہ زیادہ ذکر کرنے سے، علی کا ذکر حضور نے کیا، کہیے سبحان اللہ، حضور نے کیا۔ میدان کے اندر پہاڑ کی چوٹی میں کھڑے ہو کر
آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا سنو، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ علی کا ذکر حضور نے کیا، صدیق کی صداقت نے علی کا ذکر کیا، فاروق کی عدالت نے علی کا ذکر کیا، عثمان کی سخاوت نے علی کا ذکر کیا۔ کہاں کہاں سے مٹاؤ گے ناصبی ملانو، کہاں کہاں سے مٹاؤ گے یہ علی کا ذکر؟ علی کون علی؟ وہی علی جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں الناس عن شجرۃ شتى وانا علی وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ ہاں، حیدری من کنتو مولا، میرے نبی نے بولا صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، نعرہ حیدری۔ ہاں سن لو بیٹا، حوالے رکھے ہوئے ہیں سامنے ہیں، جو اگر دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ کیا بات ہے حضرت؟ الناس عن شجرۃ شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں، میں اور علی ایک ہی درخت سے۔ سبحان اللہ۔ کون علی؟ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے دور کے اندر، یہ تابعی ہیں، فرماتے ہمارے دور کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن حضرت علی وہ کیا ہے؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے لم یکن احد من الصحابۃ یقول صلونی الا علی۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ صحابہ میں سے کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں تھا، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں یقول صلونی، آؤ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، آؤ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ یہ اتنا میں نے بتا دیا، اب آگے سنو گے تو ہوش اڑ جائیں گے، آپ کے نہیں، ناصبی ملاؤں کے ہوش اڑیں گے۔ ہاں ابھی یہاں تک یہ بات ہو گئی، یہ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں، یہ وہ روایت فرماتے ہیں۔ اب حضرت علی نے کیا فرمایا سنیے، فرمایا جاتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی ممبر پر گئے، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت علی ممبر پر گئے، کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم بہ۔ اٹھاؤ خالص الاعتقاد، صفحہ نمبر 44۔ حضرت علی فرماتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر کہ آؤ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، قسم رب کعبہ کی، مشرق کی پوچھو گے مشرق کی بتاؤں گا، مغرب کی پوچھو گے مغرب کی بتاؤں گا، شمال کی پوچھو گے شمال کی بتاؤں گا، جنوب کی پوچھو گے جنوب کی بتاؤں گا، تحت الثری کی پوچھو گے تحت الثری کی بتاؤں گا، آسمان کی پوچھو گے آسمان کی بتاؤں گا، قسم رب کعبہ کی قیامت تک ہونے والی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ جب علی کا یہ علم غیب ہے تو آمینہ کے لال کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، ارے محبوب کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محبوب کا جب یہ عالم ہے، کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، عباس کا بازو، حیدر کی شجاعت، فاطمہ کی چادر، حسنین کی شہادت، حسنین کی شہادت، بریلی کا قلم، بریلی کا قلم، پیلی بھیت کا شیر، پیلی بھیت کا شیر، درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں آؤ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو،
جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، قسم رب کعبہ کی قیامت تک ہونے والی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تم کہتے ہو علم غیب، علم غیب نبوت کا انکار کرتے ہو، حضرت علی کا علم غیب یہ ہے، سبحان اللہ۔ شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور علی فرمایا تھا ہے جنگ کے دوران ایک جگہ پر گئے، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، پانی وہاں آس پاس دور دور تک نہیں تھا۔ حضرت علی کے گرجا گھر پہ گئے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر۔ گرجا گھر کا جو راہب تھا اس سے حضرت علی نے پوچھا کہ بتاؤ یہاں پہ کہیں آس پاس پانی ہے، کہیں آس پاس پانی ہے؟ اس نے کہا آس پاس کوئی پانی نہیں ہے، یہاں پہ آس پاس کوئی پانی نہیں ہے، تو کچھ دور جانا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو پانی ملے گا۔ ساتھیوں نے کہا چلو چلا جائے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے، ایک پتھر رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس پتھر کو ہٹاؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ زمین کے اندر کیا ہے، کہاں پہ کیا ہے، یہ حضرت علی کو پتا ہے۔ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ علم غیب کس چڑیا کا نام ہے بھائی؟ کس چڑیا کا نام ہے علم غیب؟ بھائی جو پوشیدہ چیزیں ہو، جو چیزیں دکھائی نہ دیں، ان چیزوں کے بارے میں جاننا یہی تو علم غیب ہے، یہی تو علم غیب ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پتھر ہٹاؤ۔ مل کر ساتھیوں نے پتھر ہٹانا شروع کیا، لیکن نہیں ہٹا پا رہے تھے، کہ حضور ہٹ نہیں رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہٹو۔ کہیے سبحان اللہ۔ علی کا نام ہے اور علی کے نام سے دیوانہ نہ بولے، سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا ہٹو، ان کو ہٹا دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس پتھر پر ایک ٹھوکر ماری، پتھر پھٹ گیا، اس کو ہٹا دیے۔ اس میں کیا دے گا کہ نیچے چشمہ جاری ہے، سبحان اللہ، نیچے پانی نکل رہا ہے، چشمہ جاری ہے۔ جب گرجا گھر کے راہب نے دیکھا تو آ کر پوچھنے لگا حضور آپ کون ہو؟ اور وہ پتھر جو رکھا ہوا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے رکھا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے رکھا ہوا تھا۔ گرجا گھر کے راہب نے کہا حضور آپ کون ہو؟ آپ نبی ہو؟ فرمایا نہیں میں نبی نہیں ہوں۔ تو گرجا گھر کے راہب نے کہا کیا پھر داماد نبی علی ہو؟ پہلے کہا نبی ہو، فرمایا نہیں نبی نہیں ہوں۔ تو پھر کہا کیا داماد نبی علی ہو؟ فرمایا ہاں میں علی ہوں، لیکن کیوں، ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ گرجا گھر کے راہب نے کہا یہ پتھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہیں پہ رکھا ہوا ہے، ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس پتھر کو یا تو نبی ہٹائے گا یا تو داماد نبی علی ہٹائے گا، یا تو داماد نبی علی ہٹائے گا۔ ہم وہی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج یہ پتھر ہٹا تو ہم نے پوچھا آپ نبی ہو؟ نبی نہیں تو پھر داماد نبی ہو، علی ہو، سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت ہے۔ ایک جنگ کے اندر، کہیے سبحان اللہ، ایک جنگ کے اندر کافروں کا 30,000 کا لشکر تھا، تقریباً 30,000 کا لشکر تھا، اور ان 30,000 میں ایک ایسا تھا جو 1000 کے برابر اکیلا طاقت رکھتا تھا، اس کا نام تھا عمر ابن عبد ود۔ وہ میدان میں آیا، میدان میں آنے کے بعد ہاتھی جیسے تھا۔ اب وہ سوچا میں 1000 کے برابر طاقت رکھتا ہوں، تکبر میں آیا، گھمنڈ میں 1000 کے برابر طاقت رکھتا ہوں، گھس جاؤں اور للکاروں کون آئے گا، دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ میدان کے اندر گھسا اور چلانا شروع کیا، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ ہے کوئی مسلمانوں کی طرف جو مجھ سے آ کر لڑے، میرا مقابلہ کرے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ کے اندر تشریف فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو صحابہ کرام کی طرف گھمایا
حضرت علی کھڑے ہو گئے. زور سے. حضرت علی کھڑے ہو گئے. حضور میں جاؤں اس سے جنگ کرنے کے لیے میں جاؤں گا, اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میں جاؤں گا. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ, وہ عمر ابن عبد الود ہے, 1000 کے برابر تنہا طاقت رکھتا ہے. علی بیٹھ جاؤ. حضرت علی بیٹھ گئے. دوبارہ پھر اس نے چلانا شروع کیا, کیا کوئی نہیں ہے جو میرے مقابل میں آئے؟ کیا کوئی نہیں ہے جو مجھ سے لڑے, جنگ کرے؟ حضور نے پھر صحابہ کرام کی طرف دیکھا, پھر علی کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دے دے, علی جائے گا, علی سے مقابلہ کرے گا. حضور نے پھر فرمایا علی بیٹھ جاؤ, وہ 1000 کے برابر تنہا طاقت رکھتا ہے, عمر ابن عبد الود ہے, بیٹھ جاؤ علی بیٹھ جاؤ. حضرت علی بیٹھ گئے. تیسری بار پھر وہ آگے بڑھ کر آیا اور کہنے لگا کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے لڑے, جو مجھ سے جنگ کرے؟ حلم ممارس ہے کوئی ایسا جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے جنگ کرے؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ بس اجازت دے دیں, علی جائے گا, علی جائے گا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے, علی جائے گا اس سے لڑنے کے لیے, علی جائے گا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا علی بیٹھ جاؤ, عمر ابن عبد الود ہے, عمر ابن عبد الود ہے, بیٹھ جاؤ علی بیٹھ جاؤ, یہ 1000 کے برابر تنہا طاقت رکھتا ہے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے دے, آپ کی اجازت ہو جائے تو عمر ابن عبد الود کیا ہے, 1000 کے برابر کیا ہے, 50,000 کے برابر ہو تب بھی مار کے گرا دوں گا, تب بھی اس کو لڑکا کر آ جاؤں گا, بس آپ اجازت دے دے. حضور آپ اجازت دے دے. آقا نے ارشاد فرمایا علی کس چیز پہ اتنا اعتماد ہے, کس چیز پہ اتنا بھروسہ ہے, کس چیز پہ اتنا کانفیڈنس ہے؟ حضرت علی نے فرمایا, حضرت علی نے کہا آواز آئی شیر یزدہ صاحب مردہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی نے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ بس آپ اجازت دے دیں, علی جائے گا اس کے مقابلے میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف پہنایا اور شمشیر حیدری, سبحان اللہ, شمشیر حیدری حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی جاؤ, علی جاؤ. حضرت علی پہنچے مقابلے میں. جب عمر ابن عبد الود نے دیکھا کہا علی تم آئے ہو میرے مقابلے میں؟ فرمایا ہاں میں آیا ہوں. کہا تم تو ابھی بچے ہو, میرے مقابل میں تم بچے ہو. حضرت علی نے فرمایا بچہ مت دیکھ, بچہ مت دیکھ کہ بچہ ہوں کہ کیا ہوں. کہا علی تم میرے خاندان کے ہو, میرے بھتیجے لگتے ہو, اور میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا ہوں, تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا تو مجھے قتل کرنا ہے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ قسم رب کعبہ کی میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. تو میرے خاندان کا ہے تو کیا ہوا؟ قسم رب کعبہ کی میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. غصے سے لال پیلا ہو گیا, آگ بگولا ہو گیا. کہنے لگا علی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں 1000 کے برابر تنہا طاقت رکھتا ہوں, 1000 کو اکیلے مار کے گرا سکتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا پتہ نہیں وہ کون سے 1000 ہوں گے, کیسے 1000 ہوں گے, کون سے 1000 ہوں گے جو تیرے مقابلے میں ہوں گے. کہا علی تمہیں پتہ نہیں میری ماں نے میرا نام عمر رکھا ہے, عمر. حضرت علی نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ تجھے معلوم نہیں, تو بھول رہا ہے. حیدر 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 حیدر. فرمایا تو بھول گیا, تجھے معلوم نہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے.
اب اور غصے میں آ گیا, وار کیا جھپٹ کے حضرت علی پہ, اور ایسا وار کیا, فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پہ لگا, زخم آ گیا. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا, اس نے روک لیا, اپنی ڈھال سے وار کو روک لیا. تھوڑی دیر تک جنگ چلتی رہی. نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی, آواز آئی, حضرت علی نے عمر کو مار گرایا. حضرت علی نے عمر کو مار گرایا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر کے, اس کو مار کے جہنم پہنچا کے آئے اور اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ گئے. آقا کی ذات ہے, سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا, حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے, سبحان اللہ, مسکرائے. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مسکرائے اور فرمایا, علی جنگ کے لیے گئے تھے, اس کے مقابل میں گئے تھے جو 1000 کے برابر تنہا طاقت رکھتا ہے, 1000 کے برابر اکیلا طاقت رکھتا ہے. جب اس کے مقابلے میں گئے تو ڈر محسوس نہیں ہوا. کس چیز کا ڈر؟ کہ کہیں مار نہ دیا جاؤں, کہیں قتل نہ کر دیا جاؤں, کہیں ہار نہ جاؤں. تھوڑا سا قدموں میں تزلزل پیدا نہیں ہوا, تھوڑی پریشانی لائق نہیں ہوئی, چہرے پہ پریشانی کی شکن نہیں آئی. عمر ابن عبد ود تھا, 1000 کے برابر تھا, اس کے مقابلے میں گئے تھے, تھوڑا پریشان نہیں ہوئے, بے چینی نہیں ہوئی, ڈر محسوس نہیں ہوا. حضرت علی نے کہا, یا رسول اللہ, وہ ایک عمر ابن عبد ود تھا. اب سنیے, عبارت سنیے, فرماتے ہیں, لو کانا کلو اہل العربی فی جانبی فانا فی جانب الاخر لقدرت علیہ. یا رسول اللہ, وہ ایک عمر ابن عبد ود تھا, قسم رب کعبہ کی, اگر پورا عرب ایک طرف ہوتا, تنہا علی ایک طرف ہوتا, تب بھی غالب آ جاتا اور یہ اعلان کر دیتا, شیر یزدہ, شاہ مردہ, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. کہا, یا رسول اللہ, وہ ایک عمر ابن عبد ود تھا, پورا عرب ایک طرف ہوتا, عرب کے تمام مشرکین, تمام کفار ایک طرف ہوتے, تنہا علی ایک طرف ہوتا, پھر بھی علی غالب آ جاتا. سبحان اللہ. وہ دور رہا. اب دور تھوڑا آگے بڑھا. اب آ جائیے دور مظہر اعلیٰ حضرت میں, کہیے سبحان اللہ. آ جائیے دادا پیر کی بارگاہ میں. کتنے مناظرے کیے, جہاں پہ گئے وہابیوں کے پدے پانی کر دیے, دیوبندیت کے پرخچے اڑا دیے, جہاں گئے وہابیت بھاگتی ہوئی نظر آئی. پھر چاہے وہ اشرف علی کے چیلے ہو, چاہے منظور سنبھلی ہو, چاہے یاسین خان سرائی ہو, سب کے پدے پانی کر دیے. وہابیت کاپتی تھی شیب سر سنت کے نام سے, اب ناسبیت کاپتی ہے شیب سر سنت کے اولادوں سے. ہاں, وہابیت کو, دیوبندیوں کو چاروں کھانے چٹ کیا شیر بیسیل سنت نے. حضور علامہ حشمت علی خان رضی اللہ تعالیٰ نے ناسبیوں کو, تطہیریوں کو, اتاریوں کو چاروں کھانے چٹ کر رہے ہیں. وہ حضور شیر ہندوستان کی ذات ہے, وہ حضور ناصر ملت کی ذات ہے. ہاں, اور سب سے زیادہ اگر ناسبی ملانوں کو سب سے زیادہ ان کو پریشانی اور ان کے پیٹ میں جلاب شروع ہوتے ہیں, وہ نام ہے علامہ سنابل رضا. شیر کا بیٹا غازی کا پوتا, رب کی رضا, رب کی رضا.
ताजिया बनाए हशमती, लंगर करे हशमती, अलम उठाए हशमती, अलम लगाए हशमती, एहतमाम करे इमाम अली मकाम के शरबत का हशमती, और जुलाब शुरू हो जाए नासबी मुल्लानों को। बस हाँ या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या फातिमा या फातिमा, या फातिमा या फातिमा, या फातिमा। तुम मुल्लानो जिनका खाते हो, नासबी पिल्लो, अहले बैत का सदका खाके, अहले बैत का खाके और उन्हीं के बागी बन रहे हो। हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं ताजियादारी हराम है, ताजियादारी हराम है। हम भी छोटे छोटे थे जब, याद है हमको, हमारे गांव में भी नाजिब मुल्लाने जो है तकरीर करते थे ताजियादारी, डायरेक्ट ताजियादारी हराम। आला हजरत ने लिखा है ताजियादारी हराम, ताजियादारी हराम। डायरेक्ट यही कहते थे, ताजिया मत बनाओ, ये मत करो, वो मत करो, ताजिया के पास तबर्रुक रख के फातिया मत दिलाओ, जो है खुशबू मत लगाओ, वहाँ अगरबत्तियां मत जलाओ, मिन्नत मत मारो, सब ये हराम, ताजियादारी हराम। बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। आला हजरत ने कहा है, तो मियाँ ये किसने कहा है ताजियादार अकीदतन हम में से है? ये किसने कहा है? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये भी आला हजरत ने कहा है। तुम कहते चले आ रहे हो ताजियादार, 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 ताजियादार। अबे हम ये कहते हैं, आला हजरत लिखे ताजियादार अकीदतन हम में से है, ताजियादार अकीदतन हम में से है। कहते हो ताजिया मत बनाओ, ताजिया मत बनाओ, ताजिया मत बनाओ। आला हजरत ने हराम लिखा है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अब जब मासूमे मिल्लत ने पिपरा माहिम के अंदर मदरसे के सामने जब ताजिया शरीफ को बाहर रख दिया, नासबी मुल्ला को पकड़ कर लाया गया, बता ये ताजिया रखा है, हराम है कि हलाल है? ये तो हलाल है, ये तो। अरे हमने इसके बारे में थोड़ी ना कहा था, हमने इस ताजिया के बारे में थोड़ी ना कहा था। अबे तूने तो कहा था हराम है, अब कह रहा है ये वाला जायज है, बताया क्यों नहीं? जब मासूमे मिल्लत ने रख दिया, जब मासूमे मिल्लत ने ताजिया शरीफ बाहर रख दिया और दिखा दिया ये वाला तो जायज है, अब तक तेरी नानी मर गई थी, अब तक तू जो है चूहों के बिल में घुस गया था, अब तक क्यों नहीं कहा कि ये वाला बनाओ, ये वाला जायज है? सिर्फ जायज नहीं बल्कि मुस्तहसन भी है, सवाब भी है। और इमाम अली मकाम का करम हो गया तो इंशाअल्लाह इसी ताजिया के बरकत से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसी ताजिया के बरकत से तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब होगी। ये वाला तो हम यही बता रहे हैं बेटा, ये वाला। अब क्या बताएं? अब घुमाओ नहीं, बाहर मत रखो, घुमाओ नहीं। मियाँ जब तुम्हारे मुल्लाने जब आए दावनगिरा के अंदर तो उनको कार में बैठाल के, कार का ढक्कन खोल के खड़ा कर दो और फूल बरसाना शुरू करो और सारी गलियों में घुमाओ और फूल बरसाओ और तुम्हारा मुल्ला यूं हाथ उठाकर ये करे, ये हाथ उठाकर ये करे, वो कहां से जायज हो गया? ये कहां से जायज हो गया? अबे तुम्हारा मुल्ला घूमे,
وہ جائز. ہم تعزیہ کو بنیت زیارت اگر گھمائے تو ناجائز. تمہارا ملا اپنا ہاتھ یوں لہرائے یوں دکھائے تو جائز. ہم پنجتن پاک کا علم اٹھا دے تو ناجائز کیسے؟ 5 نعرے پنجتن کے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. ہاں ہم پنجتن پاک کا علم اٹھا دے تو وہ ناجائز. میاں تم ناجائز ناجائز کرتے چلے آ رہے ہو. جب سے پڑھے، جب سے داڑھی لگائی، جب سے ٹوپی لگایا، جب سے جبہ پہنا، کبا پہنا، ناجائز یہ ناجائز وہ ناجائز یہ ناجائز وہ ناجائز. میاں ہم کہتے ہیں سچ میں جا کے اپنی اماں سے تحقیق کر لو، کہیں تمہیں تو ناجائز نہیں، کیا بات ہے حضرت. کہیں تمہیں تو ناجائز نہیں ہو. ہاں بہت ناجائز ناجائز رٹ رہے ہو. الحمدللہ الحمدللہ ہم کربلا والوں کے دیوانے ہیں، امام علی مقام کے شیدائی ہیں. سن لو کان کھول کر داونگیرہ کے ناسبی ملانو، سن لو یہ حشمتی غلام تمہیں کہہ رہا ہے یہ تعزیہ ہے. اس تعزیہ کے برکت سے تم ناسبی ملانوں کے لیے تو ہم غلامان شیر ہندوستان ہی کافی ہے. حشمتی شمشیر، حشمتی شمشیر، فاتح کشمیر، فاتح کشمیر. ہاں تم اس چکر میں مت رہنا، اس تکبر میں مت رہنا. فرمایا بات آگے بڑھ گئی، میں بتانے چلا تو شیر بے سیر سنت گئی ہے. سبحان اللہ. مظہر اعلیٰ حضرت دادا پیر کتنے مناظرے کیے، جہاں بھی گئے وہابیوں کے پدے پانی کر دیے، دیوبندیوں کے پدے پانی کر دیے. سب سے پہلا مناظرہ جو حضور کا ہوا، مظہر اعلیٰ حضرت کا ہوا، وہ یاسین خان سرائی سے ہوا. ابھی 18 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر شریف ہے، اور ادھر وہ 80 سال کا بڈھا یاسین خان سرائی، 80 سال کا تجربے کار، علم حدیث کا جاننے والا، علم نحو کا جاننے والا، علم صرف کا جاننے والا، علم منطق، علم حکمت، سب کچھ جاننے والا 80 سال کا بڈھا. اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا حشمت علی جاؤ، چلے گئے. 18 سال کی عمر ہے، چلے گئے مناظرے کے لیے. جب سامنے آئے اس نے کہا تم آئے ہو مناظرے کے لیے؟ یہ بچہ آیا ہے مناظرے کے لیے، بچہ آیا مناظرے کے لیے. بچے سے مناظرہ کرنا میرے شان کے خلاف ہے. مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی تکبر میدان کربلا میں ارزق نے بھی دکھایا تھا. حضرت قاسم کے مقابل میں کہا یہ بچہ مقابلہ ہے میں آیا ہے، اس بچے سے مقابلہ کرنا میرے شان کے خلاف ہے. پھر صلہ کیا ملا، پھر ہوا کیا، ارزق کے بیٹے بھی گئے، ارزق بھی گیا، ارزق کے بیٹے بھی گئے، ارزق بھی گیا. کہا نہیں میں مقابلہ نہیں کروں گا، اس بچے کے لیے تو میرے شاگرد کافی. کہا ہاں وہی میدانی کربلا والا حال ہو رہا ہے. اس نے کہا میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا، میرے بچے کافی ہے. تو بھیج اپنے شاگردوں کو، پہلے تیرے شاگردوں کی باری پھر تیری باری. اس نے جا کر مدرسے میں جو اچھے ہوشیار دانشمند تھے اپنے شاگردوں کو نکالا 3-4 ٹھو اور کہا جاؤ مناظرہ کرو. چند منٹوں کے اندر ہی حضور شیخ وسیلہ سنت نے ان کو نپٹا دیا. اب آنا ہی پڑے گا بھائی، بڈھے کو آنا ہی پڑے گا، مجبوری ہے، آئے گا. آ گیا سامنے، زیادہ کچھ نہیں، تھوڑے سے میں پہلی سوال میں اٹکا دیا، زیادہ کچھ نہیں. ایک قانون ہے. حضور شیخ وسیلہ سنت نے فرمایا اچھا میرے سوال کا جواب دے، یہ بتا لا الہ الا اللہ، کہیے سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے کہ کلام ہے؟ کلمہ ہے کہ کلام ہے؟ اس نے وہ گھس گیا نحو میں، وہ نحو میں گھس گیا. ہاں بھائی اب ایمان ہو تو پھر وہ گھسے کہیں اور.
ابھی مان ہی نہیں تو گھس گیا نو میں، اپنے آپ کو بہت بڑا ماہر سمجھ رہا تھا، نو میں گھس گیا، تھوڑی دیر تک گزر رہا کہہ رہا یہ تو کلام ہے، یہ تو کلام ہے۔ مظہر اعلی حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ کہا کلام ہے۔ کہا پھر سے کہنا؟ بولا کلام ہے۔ کہا پھر سے کہنا؟ بولا کلام ہے۔ مظہر اعلی حضرت نے فرمایا دیکھو یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے، اور اس بدبخت نے کلمے کا ہی انکار کر دیا، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ تو کلمے کو کلام بتا رہا ہے۔ بس آنا شروع کیا لوگوں نے چپل جوتے، بھاگا وہاں سے۔ ہاں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا مناظرہ یاسین خام سرائی سے ہوا، 80 سال کا تجربے کار۔ سوال اٹھا وہاں پہ حضرت علی سے، آقا نے پوچھا تھا اے علی 1000 کے برابر تنہا طاقت رکھتا تھا، اس کے مقابلے میں گئے تھے۔ حضرت علی نے کہا تھا لو کان کل اہل العرب فی جانبی وانا فی جانب الاخر لقدرت علی۔ تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان میں لکھا۔ اب سنیے، شیر بسل سنت کی ذات ہے، مظہر اعلی حضرت کی ذات ہے۔ سوال ہوا اے مظہر اعلی حضرت آپ کے کئی مناظرے ہوئے، یہاں تک کہ پہلا مناظرہ آپ کا 18 سال کی عمر میں ہوا، 80 سال کے بڈھے کے مقابلے میں گئے، یاسین خام سرائی کے مقابلے میں گئے۔ جب اس کے مقابلے میں گئے پریشانی نہیں ہوئی، قدموں میں تزلزل پیدا نہیں ہوا، تھوڑا سا ڈر محسوس نہیں ہوا کہ کہیں ہار نہ جاؤں، پہلا مناظرہ ہے وہ بھی 80 سال کے تجربے کار سے، ڈر محسوس نہیں ہوا۔ جواب آیا، سنو تفسیر روح البیان کی عربی تھوڑا چینج کرو۔ ارشاد فرمایا لو کانا کل الوہابیہ فی جانبی وانا فی جانب الاخر لقدرت علیہ۔ ارے وہ ایک یاسین خام سرائی تھا، قسم رب کعبہ کی پوری وہابیت ایک طرف ہو، تنہا حسمت علی ایک طرف ہو، تب بھی غالب آ جائے، اور یہ اعلان فرما دیا سگ ہوں میں عبید رضبی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر۔ حضور شیر سنت، حضور شیر سنت۔ ہاں سگ ہوں میں عبید رضبی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ اب معاملہ یہ ناظمیوں کا ہے، معاملہ یہ اتاریوں کا ہے۔ ہاں کیا کہتے ہیں اتاری؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ جب پل صراط سے گزرو گے، پل صراط سے گزرو گے تو جسم تمہارا آدھا ادھر گر جائے گا، آدھا، بس تھوڑی دیر سے توجہ، آدھا ادھر گرے گا کٹ کے، آدھا ادھر گرے گا۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں گرے گا، کس کا گرے گا؟ اتاریوں کا گرے گا۔ تم کہتے ہو ہم اعلی حضرت والے ہیں، ٹائٹل اعلی حضرت کا، ٹائٹل بریلویت کا، نام اعلی حضرت کا، اور کام صلح کلیت کا۔ کہتے ہو آدھا ادھر گرے گا آدھا ادھر گرے گا، ہم کہتے ہیں آدھا ادھر گرے گا آدھا ادھر گرے گا، یہ تمہارا گرے گا، لیکن ہمارا تو یہ حال ہوگا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ ہاں پل صراط پر اہل بیت پاک کے عاشق کا یہ عالم ہوگا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ ابھی آگے یہیں پہ رک جائیے تھوڑا سا۔ اچھا پل صراط کیا ہے؟ بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، یہ پل صراط ہے۔ آپ کو اتنا راستہ دیا جائے، اتنے راستے میں آپ چل پاؤ گے؟ چل پاؤ گے؟ نہیں چل پاؤ گے، گر جاؤ گے۔ بھئی پل صراط سے ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے پڑھے رکھے، ہم نے حج کیے، ہم نے زکوٰۃ دیے، تو ہم تو نکل جائیں گے۔ ابھی یہ نماز روزے حج و زکوٰۃ سے نہیں، پل صراط سے گزرنا ہے تو اہل بیت پاک سے محبت کرنی ہوگی۔ پل صراط سے عافیت سے گزرنا ہے
تو امام علی مقام کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ پل صراط پر حکومت امام علی مقام کے بابا کی ہے، حوض کوثر پہ حکومت امام حسین کے نانا کی ہے، میزان پہ حکومت امام علی مقام کے نانا جان کی ہے، جنت پہ حکومت امام علی مقام کے نانا جان کی ہے۔ ہاں تو فرمایا کہ جب پل صراط سے عاشق گزرے گا، دیوانہ گزرے گا، تو بتاؤ وہاں پہ تو دھیرے دھیرے بہت سنبھل کے جانا ہی مشکل ہو رہا ہے، بہت جانا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وجد کرتے گزریے، جھومتے گزریے، زور سے جھومتے گزریے، تم ڈر کے نکلو پھر بھی کٹ جاؤ، اور رضا والے وہ جھوم کے نکلے پھر بھی نکل جائے۔ وجہ بتا دوں کیوں، کس لیے، کس لیے، کس وجہ سے؟ پیر صاحب کی بجا کے نہیں، پپا کی بچا کے نہیں، ناسبی بن کے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پل صراط سے اہل بیت پاک سے محبت، سن لو غور سے سن لو پل صراط کا، حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت پاک سے جتنی شدت سے محبت ہوگی پل صراط سے اتنی ہی تیزی سے گزر جائے گا، اتنا ہی تیزی سے گزر جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے، جھومتے گزریے، جھوم کر جائیے، ڈر کے نہیں جائیے، ڈر کے نہیں جائیے۔ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت یہ عقیدہ دے رہے ہیں، یہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ جب پل سے گزرو تو جھوم کر گزرو، وجد کرتے گزرو، ڈرو مت، پریشان مت ہو۔ ہم نے کہا کیوں حضور ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ وہاں پہ تو لالے پڑے ہوں گے، بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، اور آپ کہہ رہے ہیں یہاں تو آرام سے جانا مشکل ہے، آپ کہہ رہے ہیں جھوم کر گزرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ہے نا، حضور ہے نا بچانے کے لیے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دعا کریں گے نا تو وجد کر کے گزرو، جھوم کر گزرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں تم کو بتا دوں کہ ان صلاح کلیوں کے باتوں میں مت آنا، ان کو بھونکنے دو۔ کتے جو ہوتے ہیں گلی کے، جو آوارہ کتے ہوتے ہیں، آوارہ کتے، وہ بھونکتے ہیں تو ان کو بھونکنے دو۔ الحمدللہ ہم تعزیہ بناتے تھے، بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے، اور امام علی مقام کا ذکر کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہاں تم مرو، تم سڑو، تم جلو، اور یہ فتاوی رضویہ شریف، جس فتاوی رضویہ کی تم دہائی دیتے ہو، جس فتاوی رضویہ کی تم دہائی دیتے ہو، پڑھ بھی لیا کرو۔ دیمک لگ رہے ہوں گے گھر میں رکھے رکھے، کبھی کھولتے بھی ہو کہ نہیں کھولتے ہو۔ فرمایا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی شریف کے اندر کہ تعزیہ دار عقیدتاً ہم میں سے ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں ان کی محبت میں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ان کی محبت میں کرتے ہیں، ہرگز وہ اس حد تک نہیں کہ معاذ اللہ ان وہابیوں، ان دیوبندیوں، ان رافضیوں، ان ناسبیوں، ان کے جو انہوں نے معاذ اللہ گستاخیاں کری، جو انہوں نے توہینیں کری معاذ اللہ، تو یہ تعزیہ بنانے والے اس حد تک نہیں، یہ عقیدتاً ہم میں سے ہے، اور جو کرتے ہیں ان کی محبت میں کرتے ہیں، جو کرتے ہیں ان کی محبت میں کرتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں یہی محبت میں یہی کیوں کرنا؟ محبت میں ہم ایک بات بتا دوں آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا مجذوب تھا،
مجذوب چرواہا تھا، جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، اللہ سے محبت تھی. ہاں یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ بھی سن لو حشمتیوں کے زبانی، یہ بھی سن لو حشمتیوں کے زبانی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، کیا دیکھے کہ وہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو کہاں ہے؟ اے اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا، میرے سامنے ہوتا تو میں تجھے نہلاتا. ابھی سمجھ میں نہیں، آگے سمجھ میں آئے گا. میں تجھے نہلاتا، میں تیرے کنگھی کرتا. وہ اپنی دیوانیت میں، محبت میں یہ سب کہتے چلے جا رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو اس کے پاس گئے، اس کو ڈانٹ دیے، کہا یہ تم کیا بک رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا بول رہے ہو؟ یہ کفر ہے. اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تم یہ کیا بول رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ دیا، وہ چلا گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آج تم نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دی، میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب میں نے کس کو جدا کر دیا؟ کہا وہی جو کہہ رہا تھا اے اللہ تو میرے سامنے آ جائے تو میں تجھے نہلا دوں، تجھے کنگھی کر دوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو تجھے نہانے کی کیا ضرورت، کنگھی کی کیا ضرورت؟ اللہ نے فرمایا اس کو معلوم نہیں، وہ تو مجذوب ہے، دیوانہ ہے، دیوانہ ہے. اس نے جو کچھ بھی کہا میری محبت میں کہا، جو بھی کہا میری محبت میں کہا. وہ میرا بندہ ہے، میری محبت میں کہا. ارے یہی تو حشمتی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ان کی محبت میں کرتے ہیں. تو یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو بھی کرتے ہیں ان کی محبت میں کرتے ہیں. ہاں نہیں سمجھو گے تم. سمجھنے کے لیے دل میں عشق اہل بیت ہونا چاہیے، سمجھنے کے لیے دل میں صحابہ کی محبت ہونی چاہیے. تم کہتے ہو، بس آخری بات سن لیجئے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، آخری بات سن لیجئے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد. ہاں تم کہتے ہو کہ ذکر علی سے رافضیت بڑھتی ہے. علی کا ذکر حضور نے کیا، علی کا ذکر صدیق نے کیا، فاروق نے کیا، عثمان نے کیا، دیگر صحابہ نے حضرت علی کا ذکر کیا. فرمایا تھا عمر فاروق اعظم کہ بارگاہ میں اگر کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا تو حضرت عمر فاروق اگر حضرت علی نہ ہوا کرتے تھے تو حضرت عمر رب کی پناہ مانگتے تھے کہ اے خدا مسئلہ بہت بڑا ہے، حضرت علی نہیں ہے، کہیں فیصلہ غلط نہ ہو جائے. پناہ مانگتے تھے، پناہ. اور فرماتے تھے کہ جب حضرت علی فیصلے میں نہیں ہوتے تو میں رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور یقیناً اگر حضرت علی نہ ہوتے، حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حضرت عمر ہیں، فاروق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مشلول شدت پہ لاکھوں سلام. ہم زبان نبی، ترجمان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. اور وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ فرماتے ہیں، حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص حضرت علی کے سامنے فتویٰ مت دیا کرو، ہم میں سب سے بڑے قاضی حضرت علی ہے، ہم میں سب سے بڑے قاضی حضرت علی ہے. ہاں تو حضرت علی کا ذکر صحابہ نے کیا، وہ علی
اور تم کہتے ہو کہ حضرت علی کا ذکر کرنے سے رافضیت بڑھتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ابے تم کیا جانو, تم کیا جانو؟ علی کا نام نو وہ ہے, علی وہ ہے کہ علی 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 کہتے کہتے بہت سے ولی بن گئے. کیوں؟ کیونکہ ولایت کا منبع, ولایت کا مصدر, ولایت کا ہیڈ کوارٹر حضرت علی ہے. جب تک علی دستخط نہ کرے کوئی بھی ولی ولی نہیں ہو سکتا ہے. حیدری, نعرے حیدری. صدیق نے سکھایا, فاروق نے سکھایا, تو حضرت علی ہے. تم کہتے ہو رافضیت بڑھتی ہے حضرت علی کے ذکر سے. کہتے حضرت علی کا ذکر کر کے لوگ صحابہ کے گستاخ بن رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. آج تمہیں صحابہ یاد آ گئے. اس وقت تمہاری اماں کیوں مر گئی تھی جب تطہیر تانڈوی خبیث نے حضور کو بے بس لکھا, صحابہ کو بلاتکاری لکھا, تب تم کہاں گھس گئے تھے؟ اس وقت یاد نہیں آئی ہے؟ اس وقت یہ یاد نہیں آیا صحابہ کی توہین ہو رہی ہے. حضرت علی کے ذکر یہ مت کہو, صاف صاف کہو کہ تمہیں پریشانی ذکر علی سے ہو رہی ہے. ارے علی کا ذکر کرنے والا ہی صدیق کی تعظیم کرتا ہے. صدیق کی صداقت, صدیق کی صداقت حضرت علی کا ذکر کرنے والا ہی مانتا ہے. فاروق کی عدالت کو وہی بیان کرتا ہے. ہاں تو کرو نا پھر اس خبیث کا, اس تطہیر تانڈوی کا, اس کا رد کرو. اس کا رد کرنے میں تمہاری اماں کیوں مر جاتی ہے؟ ناظمی ملانو, ناظمی ملانو. اور سنو, تم کیا کرو گے, تم کیا کرو گے؟ ان صلح کلیوں کا, ان کتوں کا رد کرنے کے لیے شیر رضا کے شیر کافی ہے. ہاں, اور حق بیانی وہی کرے گا جس کے کلیجے میں گردہ ہوگا, جس کے کلیجے میں گردہ ہوگا, جس کی رگوں میں حشمتیت دوڑتی ہوگی, جس کی رگوں میں حشمتیت دوڑتی ہوگی, جس کا جگر شیر کا ہوگا, جس کا جگر شیر کا ہوگا. تم گیدڑوں کے بس کی بات نہیں ہے, تم اپنے جوروں کے پلوں میں گھسے رہو. ہاں, تم اپنے جوروں کے پلوں میں گھسے رہو, بس وہی ہے تمہارے لیے. باقی یہ کام رضا نے اپنی خنجر دے دی ہے حشمتیوں کے ہاتھ میں. اب یہ چلتی رہے گی, یہ چلتی رہے گی. یہ ناسبی پہ بھی چلے گی, یہ خارجی پہ چلے گی, یہ رافضی پہ بھی چلے گی, یہ وہابیت پہ بھی چلے گی, یہ دیوبندیت پہ بھی چلے گی, یہ نجدیت پہ بھی چلے گی, یہ صلح کلیت پہ بھی چلے گی, یہ تطہیریت پہ بھی چلے گی, یہ عطاریت پہ بھی چلے گی. یہ سب پہ چلے گی اور اعلان کرتے جائے گی, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ چلتی جائے گی, یہ اعلان کرتے جائے گی. کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. لہذا اہل بیت پاک سے محبت کر لو, یہی جان ہے, یہی ایمان ہے, یہی اصل ہے, یہی کل ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے. اصل اصول بندگی استاجور کی ہے, اصل اصول بندگی استاجور کی ہے. نماز بعد میں ہے, روزہ بعد میں ہے, حج بعد میں ہے, زکوٰۃ بعد میں ہے, طواف بعد میں ہے, سجدہ بعد میں ہے, رکوع بعد میں ہے, ماں باپ کی تعظیم بعد میں, خاندان والوں کی تعظیم بعد میں, رشتہ دار کی تعظیم بعد میں. اہل بیت کی محبت پہلے ہے, اہل بیت کی محبت پہلے ہے. ہاں, تمہارے پپا کام نہیں آئیں گے,
تمہارے رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، تمہارے جو ہے یہ ڈھونگی پیر کام نہیں آئیں گے، یہ ڈھونگی ناسبی ملانے کام نہیں آئیں گے۔ اگر قبر میں کوئی کام آئے گا، قبر میں کوئی کام آئیں گے تو حسین پاک کے نانا کام آئیں گے۔ قبر میں اگر کوئی کام آئے گا، قبر میں اگر کوئی بچانے آئے گا تو آمینہ کا لال آئے گا۔ اگر محشر میں کوئی بچانے آئے گا، پل صراط پر کوئی بچانے آئے گا، میزان پر کوئی آئے گا، حوض کوثر پر کوئی آئے گا تو وہ مدینے کے تاجدار آئیں گے، احمد مختار آئیں گے، محبوب پروردگار آئیں گے، اور اس انداز میں دیوانہ کہے گا لو وہ آیا میرا حامی، میرا غمخوار امم، آ گئی جاں تنے بے جا میں، یہ آنا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن